یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارا سچا دوست کون ہے، اور جس طرح ہم سب نے سنڈے اسکول میں بھی سیکھا ہوگا کہ ایک ہی ہمارا سچا دوست ہے اور وہ ہے یسوع مسیح۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کئی دوست آتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں، لیکن ایک ہی ایسا دوست ہے جو آتا ہے اور کبھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ کلام میں آیت لکھی ہے جون چیپٹر 15 ورس 15 میں لکھا ہے، No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. یسوع مسیح ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نوکر نہیں کہتا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کام کاج کرتا ہے۔ But instead I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس کی بجائے کہ میں تمہیں نوکر کہوں، میں تمہیں اپنا دوست کہتا ہوں، اور دوست اس لیے کیونکہ جو بھی میں کام کرتا ہوں، جو بھی میں نے باتیں اپنے باپ سے سنی ہیں، سب کچھ میں تم پہ ظاہر کرتا ہوں۔ تو یہ ایک سچا پیار ہوتا ہے دوست کا، کہ جو بھی اس کے دل کی بات ہے، جو بھی وہ کام کاج کر رہا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ تو اگر یسوع مسیح ہمارے ساتھ اپنی ساری چیزیں شیئر کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنا سب کچھ یسوع کے ساتھ شیئر کریں، یسوع کو سرنڈر کر دیں۔ تو آئیں مل کے عبادت کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا سے مانگیں گے کہ یہ سچی دوستی کی جو محبت ہے، جو خدا کے ساتھ محبت ہے، خدا ہمیں سکھائے، روح القدس ہمیں گائیڈ کرے کہ یسوع کے ساتھ اور اپنی دوستی میں کیسے بڑھنا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور اس موقع کے لیے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بہت پاک ہے، تو بہت قدوس ہے۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو یہی چاہتا ہے کہ انسان کے ساتھ دوستی رکھیں۔ شروع میں جب تو نے آدم کو بنایا، اسی مقصد کے ساتھ بنایا کہ وہ تیرا دوست بن کے رہے، ہر صبح تو سے ملنے آتا تھا۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری اس طاقت کے لیے کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، انسانیت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ تو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ وہ تھام لیں، اور تو نے گہرے پانیوں میں سے نکال لیا۔ خدا فضل دیں، ہم پترس کی طرح نیچے نہ جائیں، بلکہ ہماری نگاہیں تیرے پہ رہیں، تاکہ ہم پانیوں پہ چلنے والے ہوں تیرے ساتھ۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیری دوستی کے لیے، تیری محبت کے لیے، اور یہی ہم مانگتے ہیں کہ پاک روح تو ہمیں سکھاتا جا کہ دوستی میں کیسے بڑھنا ہے یسوع کے ساتھ، تیرے ساتھ ہم دوستوں کی طرح رہیں، اور تیرا پاک نام عزت و جلال پائے۔ یسوع کے نام میں مانگ اور پایا، آمین۔ آئے مل کے زبور 17 اس کا دوسرا حصہ اور تیسرا وزن مل کے سیکھتے ہیں۔ سدنا میں واجا مار تینو، سدنا خدایا، سدنا میں واجا مار تینو، سدنا خدایا۔ سدنا میں واجا مار تینو، سدنا خدایا، سدنا میں واجا مار تینو، سدنا خدایا، سدنا میں واجا مار تینو، سدنا خدایا۔ میرے تے ول کن دھر تو خدایا، میرے تے ول کن دھر تو خدایا، سن لے میری تو پکار تینو، سدنا خدایا، سن لے میری تو پکار تینو، سدنا خدایا۔ ظاہر کر تو مہربانی، ظاہر کر تو مہربانی،
ਆਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਆਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਬਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਬਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਮੈਨੂੰ, ਪਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਪਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ओ शरीर जेड़े अत दुख देंदे, ओ शरीर जेड़े अत दुख देंदे, जांदा करन ना उधार उधार तैनू सदना खुदाया, जांदा करन ना उधार उधार तैनू सदना खुदाया। अपनी चरबी विच ओ छुप गए, अपनी चरबी विच ओ छुप गए, मुँहों बोलन हंकार हंकार तैनू सदना खुदाया, मुँहों बोलन हंकार हंकार तैनू सदना खुदाया। घेरन साडे कदमां नूं, घेरन साडे कदमां नूं, डिगन दी रख दे ताड़ ताड़ तैनू सदना खुदाया, डिगन दी रख दे ताड़ ताड़ तैनू सदना खुदाया। शेर बच्चे वांगू छुप के बैठे, शेर बच्चे वांगू छुप के बैठे, शेर जीवे करदा शिकार शिकार तैनू सदना खुदाया, शेर जीवे करदा शिकार शिकार तैनू सदना खुदाया। सदना मैं वाजा मार मार तैनू सदना खुदाया, सदना मैं वाजा मार मार तैनू सदना खुदाया, सदना मैं वाजा मार मार
ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। यीशु मसीह हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन उससे भर के यीशु मसीह हमारा भाई है। और एक भाई ऐसा होता है कि आपका खूनी रिश्ता होता है उसके साथ, और यीशु ने वो खूनी रिश्ता हमारे साथ जोड़ा है अपना ही खून दे के। और इसमें हमने बहुत खूबसूरत अल्फाज गाए हैं। इस ज़बूर में लिखा है कि शेर का बच्चा भी अगर भूखा हो, लेकिन खुदा अपने लोगों को कभी भूखा नहीं होने देता, कभी खुदा अपने लोगों को मुसीबत में जाने नहीं देता। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What a privilege to carry everything to God in prayer. इसमें हमने बहुत खूबसूरत अल्फाज गाए हैं कि what peace we often forfeit, what needless pain we bear, just because we do not carry everything to God in prayer. कि हम मुसीबत ऐसी ही अपने साथ लेके सहते रहते हैं, ऐसी ही मुसीबत जो हमें ज़रूरत भी नहीं होती सहने की, हम अपने साथ लेके उसे फिरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा के पास उससे दुआ में नहीं लेके जाते अपने साथ। आप देखें कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा जो भी बोझ से दबा हुआ है वो मेरे पास आए और मैं उसे ज़िंदगी का आराम दूंगा। तो चीज़ें जिनसे हम आराम पा सकते हैं लेकिन फिर भी हम फजूल में उन्हें अपने साथ लेके फिरते रहते हैं। तो यही हमारा काम होना चाहिए एक मसीही होते हुए कि यीशु मसीह के पास जाएं, अपने दोस्त के पास जाएं, उससे अपने दिल की बातें बताएं और ये दुख मुसीबतें उस पर छोड़ दें। तो मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, यीशु सबका दोस्त है। यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु
मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है। यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है। यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है। यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है। दुखी हो या बीमार, दुखी हो या बीमार, गुनाहगार या लाचार, गुनाहगार या लाचार, वही मुनज्जी वही शाफी, वही मुनज्जी वही शाफी, वही सबका दोस्त है। यीशु सबका दोस्त है, कैसा सबका दोस्त है। यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है। आए जो मसीह के पास, आए जो मसीह के पास, लेके आए उस पे आस, लेके आए उसके आस, जाएगा ना खाली हाथ, जाएगा ना खाली हाथ, तेरा मेरा दोस्त है। यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है। वादी हो या मैदान, वादी हो या मैदान, जंगल हो या बियाबान, जंगल हो या बियाबान, यीशु होगा निगहबान, यीशु होगा निगहबान, कैसा प्यारा दोस्त है। यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है। यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है। यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है। ये गीत है जो हम संडे स्कूल में गाते थे, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है। और आप देखेंगे कि दुनिया में लोग सिर्फ उन्हीं को दोस्त बनाते हैं जिनसे वो कुछ वापस हासिल भी कर सकते हैं। आप देखेंगे वो उनके साथ ही बैठना उठना पसंद करेंगे जो उन्हें कुछ इन रिटर्न दे सकें। लेकिन हम जब यीशु को कुछ इन रिटर्न दे नहीं पाते थे, यीशु ने तब हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो ये कितना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस प्यार को यीशु को और दिखाते रहें। अगरचे हम कभी पूरे तौर पे लुटा तो नहीं सकते यीशु को उसका प्यार, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर दिन यीशु के पास जाएं और अपने प्यार का इजहार करें। तो आइए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, प्यार है मुझे यीशु मसीह से प्यार है। उसकी आमद से पाप सभी धुल गए, गुंचे खिल गए, यीशु मिल गए। उसकी आमद से पाप सभी धुल गए, गुंचे खिल गए, यीशु मिल गए। धार है उसके पाक लहू की धार है, धार है, धार है, धार है, उसके पाक लहू की धार है।
प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। उसकी आमद से पाप सभी धुल गए, गुंचे खिल गए, यीशु मिल गए। उसकी आमद से पाप सभी धुल गए, गुंचे खिल गए, यीशु मिल गए। धार है, ओ धार है, उसके पाक लहू की धार है, धार है, धार है, धार है, उसके पाक लहू की धार है। प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। उसके नाम से मैं शर्माता नहीं, घबराता नहीं, उसके नाम से मैं शर्माता नहीं, घबराता नहीं। प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। उसकी अंजील से मुझे मुक्ति मिली, मुझे शक्ति मिली, मुझे शांति मिली। उसकी अंजील से मुझे मुक्ति मिली, मुझे शक्ति मिली, मुझे शांति मिली। धार है, धार है, मेरा सारा फख्र धार है, धार है, धार है, धार है, मेरा सारा फख्र धार है। प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। उसके नाम से, उसके नाम से मैं शर्माता नहीं, घबराता नहीं। उसके नाम से मैं शर्माता नहीं, घबराता नहीं। प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। उसकी आमद से पाप सभी धुल गए, गुंचे खिल गए, यीशु मिल गए। उसकी आमद से पाप सभी धुल गए, गुंचे खिल गए, यीशु मिल गए। धार है, धार है, उसके पाक लहू की धार है, धार है, धार है, धार है, उसके पाक लहू की धार है। प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। मुझे यीशु मसीह से प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। आमीन। हमें यीशु मसीह से प्यार होना चाहिए। और कलाम में अगर आप 10 हुक्म को देखें तो वो है ये कि पहला खुदा से मोहब्बत और दूसरा अपने सारे इंसानों के साथ मोहब्बत। और आप कलाम में देखें 1 Corinthians chapter 13 में पूरा बाप ही जो है पौलुस रसूल ने वो लिखा ही मोहब्बत पे है कि अगर मैं नबूवतें भी कर सकूं, अगर मैं फरिश्तों की ज़ुबानें बोल पाऊं, अगर मैं ये कर लूँ, अगर मैं गरीबों को अपना माल दे दूँ, उन्हें खाना खिला दूँ, लेकिन अगर मेरे में सब चीज़ें हों, ईमान भी हो, उम्मीद भी हो, लेकिन अगर मोहब्बत ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।
تو میں چاہتا ہوں برادر جوناتھن کے ساتھ مل کے دعا کریں, خدا سے مانگیں کہ آسمانی محبت خدا کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, وہ پاک روح ہم میں ڈال دیں. ہاللویا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, خدا ان کا شکر کریں کہ ہمیں یسوع جیسا دوست ملا ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی دوست بھی, دنیاوی دوست, کسی اپنے دوست کے لیے جان نہیں دے سکتا, لیکن اے خدا تو ہمارا ایسا دوست ہے کہ جو اس دنیا میں آیا, انسانی شکل اختیار کی اور ہمیں نجات بخشی, رہائی بخشی, اپنی جان لوٹا کر. اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس گہری محبت کے لیے جو تو ہم سے کرتا ہے, اور اسی طرح سے ہمیں توفیق دے کہ اے خدا تجھ سے پورے دل سے, پوری جان سے, پوری عقل سے محبت رکھیں. اور اسی طرح سے اے خدا ہم آپس میں ایک مسیحی بہن بھائی ہوتے ہوئے اے خدا ایک آسمانی محبت کی فضا ہمارے بیچ میں قائم کر. صرف اور صرف اے خدا ہم اے خدا تیری محبت کو ریفلیکٹ کریں, اور اے خدا ایک دوسرے سے بھی ایسے ہی پیار کریں جیسے تو ہم سے کرتا ہے پیار. اور سب سے بڑھ کے اے خدا تجھ سے اپنے پورے دل سے, پوری جان سے, پوری عقل سے پیار کریں, تیرے حکموں کو پورا کریں, اور تیرے ساتھ اے خدا اپنی زندگی ایسے بسر کریں جیسے اے خدا ہم دنیا میں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم بیسٹ فرینڈس ہیں فار ایور, لیکن ہمارا حقیقی دوست جو اب سے لے کر ہمیشہ تک جو تھا اور جو ہے اور جو رہے گا وہ صرف تو ہے اے خدا. اور اے خدا اس وقت میری درخواست ہے کہ جب ہم تیرا کلام پڑھیں, اس کو سنیں, اس کو سیکھیں, تو ہماری زندگی میں وہ ایسے بیج کی مانند اے خدا بڑے پھل لے کر آئے, وہ 100 گنا بڑھے اے خدا. اور اے خدا ہم جو تو زندگی کا چشمہ ہماری زندگی میں جاری کرتا ہے اس سے اوروں کو سیراب کر سکیں. یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں, آمین. اگر میں فرشتوں کی بولوں زبانیں, فلک سے بھی اونچی ہو میری اڑانیں, مگر میں محبت نہ رکھوں تو بے پھل کے جیسے فقط ٹھنٹھناتا ہوں پیتل, یا پھر جنجناتی ہوئی جانج ہوں میں. محبت نہیں تو فقط بھاج ہوں میں. اگر میں فرشتوں کی بولوں زبانیں, فلک سے بھی اونچی ہو میری اڑانیں, مگر میں محبت نہ رکھوں تو بے پھل کے جیسے فقط ٹھنٹھناتا ہوں پیتل, یا پھر جنجناتی ہوئی جانج ہوں میں. محبت نہیں تو فقط باج ہوں میں. اگر میں ہر ایک علم سے آشنا ہوں, اگر میں ہر ایک بھید کو جانتا ہوں, اگر ہے نبوت کی نعمت بھی حاصل, یہاں تک ہے یہ میرا ایمان کامل, پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دوں, ناممکن
को ईमान से मुमकिन बना दूं, मगर मैं मोहब्बत न रखूं नगर में तो कुछ भी नहीं हूँ मैं उसकी नजर में। अगर माल सारा खिलाने को दे दूं या अपना बदन भी जलाने को दे दूं, मगर मैं मोहब्बत से खाली हूँ यकसर, तो सूखी हुई एक डाली हूँ यकसर। ना आया जिसे फूलना और फलना है, जिसके मकद्दर में जलना ही चलना। मोहब्बत है साबिर, मोहब्बत है कायम, अज़ल से अबद तक मोहब्बत मलायम। ये करती नहीं है हसद भी किसी से, मुलबस ये रहती है पाकीज़गी से। कभी भी ये शेखी नहीं मारती है कि नफरत इसी से सदा हारती है। तकब्बुर से हरगिज़ नहीं भूलती है, हलीमी का दामन नहीं छोड़ती है। नाज़ेबा कोई काम करती नहीं है, ये वादों से अपनी मुकरती नहीं है। ये इल्म हुनर सारे जाते रहेंगे, ज़वाल और पस्ती का किस्सा बनेंगे। हर एक शय फना का हवाला बनेगी, मुहब्बत बका का उजाला बनेगी। अज़ल से अबद तक रहेंगे ये कायम के ईमान उम्मीदो मुहब्बत है दायम, मगर इनमें अफजल मुहब्बत है प्यारे के नामे खुदा है मुहब्बत ही प्यारे। ईमान है, उम्मीद है, मोहब्बत है, लेकिन इन तीनों में अफजल मोहब्बत है और दोस्ती है। तो आएँ अब वक्त है कि खुदा की आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा
दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. और खुदावंद यीशु मसीह का बेबयान फजल हमेशा आपकी रूहों पर होता रहे। And may the grace of God be upon your lives. और खुदावंद का शुक्र हो इस बड़े खूबसूरत वक्त के लिए And we thank the Lord for this beautiful time. कि खुदावंद ने ये मौका दिया कि हम उसकी बहुत प्यारी अच्छी मीठी आवाज़ को सुन सकें। That He has given us this opportunity to listen to His voice. और ये जो उसकी आवाज़ है उसका कलाम है, बाइबल कहती है कि वो उसको नाज़िल फरमा कर शिफा अता करता है। And the Bible says He sent his word and healed us. He sent His word and He heals us. और खुदावंद का शुक्र हो इसके लिए कि वो अपने कलाम के ज़रिए से हमें शिफा देता है। And through His word He heals us. और जिन लोगों को शिफा की ज़रूरत है So those people that need healing right now, और जो लोग चाहते हैं कि वो रूह में दोबारा बहाल हो जाएं, रिस्टोर हो जाएं, and those people who want to be restored in their spirit, तो ज़रूरी है कि वो खुदावंद की इस आवाज़ को सुनें। it's very important that you listen to the voice of God. खुदावंद का शुक्र हो इसके लिए And we thank the Lord for that. कि वो अपने कलाम को हमारे लिए नाज़िल करता है। That He sends His word to us. प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ़ हो इसके We लिए। praise the Lord for that. खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। And the whole word of God is full of beautiful things. तो खुदावंद के कलाम में से एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ I want to read a verse from the word of God. और ये है यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं 13वीं आयत है। We will read from John chapter 15 verse 12 and 13. लिखा है, मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। He says, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. तो खुदावंद का शुक्र है यहाँ पर हमें जो कलाम मिला खुदा के कलाम में से और जिसे आपके सामने पढ़ा, आपने सुना और हमें बरकत मिली, वो ये है So this is the word that you have heard right now. कि खुदावंद मोहब्बत की बात कर रहा है God is talking about love. और खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है ये मेरा हुक्म है And God is saying, this is my commandment, कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। that you love one another. और फिर लिखा है कि इससे ज़्यादा कोई शख्स मोहब्बत नहीं कर सकता And Jesus is saying, no one can love more than this, कि वो आखिर में अपनी जान ही अपने दोस्तों के लिए that दे at the दे। end He gives His own life for His friends. खुदा उनका शुक्र ऐसी जलाली मोहब्बत के लिए। And this is the glorious type of love. और यकीन करे दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो लव है। And the most important need of the world right now is love. मेरी बुनियादी ज़रूरत, हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत मोहब्बत है। Every person's foundational need is love. और जहाँ कहीं किसी भी शख्स को ये लव मिलता है वो वहीं पर होकर रह जाता है। And wherever the person receives love, that's where they will want to stay. देखिए ज़मीन के ऊपर मिलियंस एंड बिलियंस लोग रहते हैं। On this earth, a million and billions people live. और हम जो इंसान है हम इंसानों के दरमियान में रहते हैं।
We live among humans, اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے پیار کرے اور ہم کسی سے پیار کریں. and we want someone to love us, and we want to love someone as well. دیکھیں عورت اور مرد کی محبت کے قصے بڑے مشہور ہیں. If you look at the love between a man and a woman, لیکن ایک اور بھی لو ہے, but there's another type of love, اور وہ دو دوستوں کا لو and ہے, that's between two friends, اور پھر بہن بھائی کا لو ہے, and then the love between a brother and sister, اور پھر ہسبینڈ اور وائف کا لو and ہے, then the husband and wife, اور دو بہنوں کا لو ہے, between two sisters, پڑوسیوں کے درمیان میں between لو ہے, neighbors, پھر کولیگز جو ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں ان کے and where درمیان we میں work لو with ہے. our co-workers and colleagues. ہر جگہ پر صرف محبت ہے جو ہمیں باندھے ہوئے ہے. The only thing that keeps our relationship is love. تو اس طرح پوری دنیا کے لوگ ایک چین کے اندر, محبت کی چین کے اندر بندھے ہوئے ہیں, اور اس طرح ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. And because of this, we are all bound in a chain of love. اور خاص کر دوستوں کے قصے بھی آج میں حقیقی, چونکہ ہمارا ٹاپک ہے حقیقی دوست, And because our topic is a real friend, اور ہمارے بہت سے فرینڈز ہیں. we have a lot of friends. لیکن جیسے ایک کہاوت ہے, ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. There's a saying that not every shining object is gold. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہر ہاتھ منانے والا دوست نہیں ہوتا. And there's another saying that everyone who shakes hand with you is not your friend. تو دوست کون ہے؟ So who is our friend? دوست وہ ہے جو دکھ اور سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو. A friend is a person who will stand with you in happiness and grief. اور دوست وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر اسمائل آ جاتی ہے. And it's a person, when you look at them, it brings a smile to your face. اور دوست وہ ہے جس کے لیے آپ کا دل دھڑکتا ہے اور آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں. And it's a friend who you always want to meet. اور وہ شخص جو تمام حالتوں میں, سکھ اور دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. And even in happiness or grief, they will stand beside you. مجھے اچھی طرح یاد ہے, I remember this correctly. میں ایک فیلوشپ میں تھا, I was once in a fellowship, اور جب میں نے اس فیلوشپ کو چھوڑا and when I left that fellowship, تو مجھے اس چیز کا بڑا دکھ تھا کہ میرے وہاں بڑے اچھے دوست تھے, I was very saddened because I had good friends there. اور ان کے ساتھ کھانا, اٹھنا, بیٹھنا, And I would eat with them, I would sit down with اور them. میں نا وہ ان کی اس فیلوشپ کو بڑا مس کرتا And تھا, I was missing their fellowship a lot. اور یہ چیز مجھے بڑا اداس کر دیتی And تھی. this would greatly sadden me. تو میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا کے روح القدس نے مجھے اس کیفیت میں سے نکالا, So I'm very thankful to the Holy Spirit who took me out of that اور sadness. خدا کے روح القدس نے ایک بات میرے اوپر عیاں کی جس سے مجھے بڑی تسلی ملی. And the Holy Spirit, He told me advice that really stuck by me. اور وہ یہ بات یہ تھی کہ پاک روح نے یہ بات بتائی کہ جو دوست ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو آپ کو چھوڑتے نہیں, آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. The Holy Spirit told me that friends are those who will stand with you even in happiness and grief. اور وہ دوست جو ہمیں ایک فیلوشپ میں ملتے ہیں, And those friends we find in a fellowship, وہ فور اے ٹائم بینگ ہماری فیلوشپ بڑی اچھی گزرتی ہے, for a time that fellowship will go very nicely. لیکن جو دوست ہوتے ہیں But your true friends, وہ صرف فیلوشپ کی حد تک محدود نہیں رہتے. they don't only stay with you up until that fellowship. وہ صرف آپ کو اوکیشنلی نہیں ملتے, They don't only meet up with you on some time, بلکہ وہ تمام حالتوں میں وہ آپ کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. but every time they will stand beside you. تو مجھے اس سے کافی تسلی ملی, So this really comforted me. اور یہ بات ہم سب کے لیے ہے. And this is for all of us. بے شک ہم سب کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے, Even though we cannot make everyone our friend, ہمارے چند ہی دوست ہو سکتے ہیں, we can only have a few friends. اور ہونا بھی یہی چاہیے. And it should be like that. کیونکہ as well. بائبل میں بھی لکھا ہے کہ جو بہت سے دوستوں سے دوستی کرتا ہے, لوگوں سے دوستی کرتا ہے, وہ اپنے لیے مشکل کھڑی کر لیتا Even ہے. in the Bible it says the man who has a lot of friends, he will meet his destruction. لیکن میں بائبل میں سے جو دوست ہے اس کی تصویر آپ کو دکھانا چاہتا But I'm ہوں. just painting the picture of a true friend. اور دیکھیں امثال کی کتاب پرووربس, We go to the book of Proverbs. اور امثال کی کتاب ہم اس کے 27ویں باب کو دیکھیں گے. 27 چیپٹر 27 ہم اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو دیکھیں گے.
یہاں پہ لکھا ہے جیسے تیل اور عطر سے دل کو فرحت ہوتی ہے ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شرینی سے اپنے دوست اور اپنے دوست باپ کے دوست کو ترک نہ کر. آمین. He says, perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. So do not forsake your friend or a friend of your family. آمین. اور یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دو چیزوں سے دوست کو بیان کیا گیا, اس کی تشریح کی گئی ہے, فرینڈشپ کی. So two things are being used here to describe a friend. یہاں پہ لکھا ہے تیل اور عطر. It's talking about perfume and incense. دیکھیں تیل جب آپ اپنے ہاتھ پہ تیل لگاتے ہیں, سر پہ تیل لگاتے ہیں تو کیسی چمک اور تازگی آپ کو ملتی ہے. When you put oil on yourself, it brings you freshness. اور جب آپ پرفیوم لگاتے ہیں, And when you put on perfume, مجھے پرفیوم بہت پسند ہے, I love perfume a lot. مجھے اس کی اسمیل بہت اچھی I لگتی like ہے. the fragrance. تو ایسی ہی دوست کی جو دوستی ہے, اس کی مشورت ہے, اس کی قربت ہے, اس کی گفتگو ہے. So in the same way, the conversation you have with the friend, their presence, اور وہ ایسی ہی ہے پرفیوم کی طرح. it's the same thing. It's like a perfume. گڈ فرینڈ جو ہے, ان کی جو دوستی ہے وہ پرفیوم کی طرح ہے. A good friend is like a perfume. پریز دا لارڈ. خداوند کا شکر ہو. And we praise the Lord for that. بائبل کے اندر بھی ہمیں خاص کر مجھے تو 5 جو دوستیاں ہیں وہ بڑی اچھی نظر آتی ہیں بائبل میں سے. In the Bible, I see 5 true friends. جیسے داؤد اور یونتن کی. I see David and Jonathan. دیکھیں کیسی خوبصورت فرینڈشپ It's تھی, such a beautiful friendship. بہت خوبصورت فرینڈشپ تھی ان Very کی. nice. اور پھر ابراہیم اور خدا کی دوستی And کیسی then خوبصورت تھی. secondly, Abraham and God. اور پھر روت اور نیومی کی And دوستی ہمیں then نظر Ruth and آتی ہے. Naomi we see thirdly. اور پھر خدا یسوع مسیح کی اور پترس کی دوستی نظر And آتی ہے. then we see Peter and Jesus. اور پھر ہمیں پالوس اور برناباس کی دوستی نظر And آتی ہے. then we see Paul and Barnabas. اور بے شک یہ روحانی لوگ تھے, Even though they were spiritual people, اور اس کے باوجود دیکھیں جب وہ جسم کے اندر تھے تو ان کی دوستیاں بھی کتنی مشہور ہوئی. but even when they were in their flesh, their friendship was very beautiful. تو آئیے اب ہم اپنے حقیقی دوست کی طرف چل So رہے now ہیں, let's move on to our true real friend. کیونکہ ابھی تو ہم صرف دوستی دنیاوی جو دوست ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. Because for now we were just talking about our worldly friends. آئیے میرے ساتھ دیکھیں امثال کی کتاب بک آف پرووربس Let's go book of Proverbs. اور اس کا چیپٹر 17 اور 17واں باب اور اس کی 17ویں آیت. چیپٹر 17 ورس 17. یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں, دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے. آمین. He says, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے It's such a beautiful verse. کہ دوست جو ہے اس کی محبت ہر وقت ہی نظر آتی A ہے. friend will always show you love at all times. کتنی خوبصورت بات ہے. Such a beautiful. لیکن پھر آگے بھائی کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو حقیقی بھائی ہوتے ہیں, But then he talks about our true brothers. اور لکھا ہے وہ مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا And ہے. he says that brother has been born for your time of adversity. کیوں ایسا لکھا ہے؟ Why is that? ہمیں اکثر اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے And oftentimes we experience this ourselves. کہ جب کبھی کوئی مشکل حالات آتے ہیں When hard times come upon us, تو اکثر دوست بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, even friends, they come and leave us. لیکن جو بھائی ہے But a true brother, وہ کبھی نہیں چھوڑتا. he will never leave you. لکھا ہے وہ مصیبت کے دن کے لیے پیدا The ہوا ہے. Bible says a brother has been born for the time of adversity. یعنی اس کا مطلب ہے مصیبت کے وقت اگر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا So the person who stands by you in your time of need, وہ آپ کا حقیقی بھائی ہے, that's your true brother. وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. Because he's standing beside you. اگر آپ مصیبت کے اندر ہیں If you are in a time of need, وہ بھی اس مصیبت کے اندر آ جائے گا. he will jump in that time of need. اگر with you. آپ آنسو بہا رہے ہیں If you are crying, تو وہ بھی آپ کے ساتھ آنسو بہائے گا, he will also shed tears with اور you. وہ کوشش کرے گا And he will try his کہ best وہ آپ کو ان حالات میں سے نکال لے. to push you out of those events. خداوند کا شکر ہو اس کے لیے.
Thank the Lord for that. اور پھر ایک اور آیت دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے. Let's look at another verse. اب ہم ایسے بھائی کی تلاش میں ہیں جو دوست تو ہے ہی ہے لیکن بھائی بھی ہے. 18واں باب پرووربس چیپٹر 18 Proverbs chapter 18, اور اس کی 24 ورس. 24. جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے, پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے. It says, Hallelujah. one who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. اب دیکھیں یہاں پر بیان کیا گیا ہے, Now it's saying, کتنی خوبصورت آیت ہے such a beautiful verse. کہ یہاں ہم نے پڑھا پر جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے وہ اپنی بربادی کے لیے It کرتا says ہے. the man who has many unreliable friends comes to ruin. آپ ہنڈریڈز کے قریب دوست بنا لیں, You could have 100 friends آپ سب کو ٹائم نہیں دے سکتے. and you can't give your time to اور all of اگر them. ایک ہی وقت میں 4-5 دوستوں نے پروگرام رکھ لیا, And if at one time all 5 people they have an آپ event, کہاں پر جائیں گے؟ where will you go? آپ کس کو ٹائم دیں گے؟ Which person will you give time? تو لکھا ہے کہ یہ آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو So- جائے گی. یہ بربادی کرتا ہے جو بہت دوستوں سے دوستی کرتا ہے. It's almost like destruction for yourself. پر یہاں پر ایک دوست اور ایک بھائی کا ذکر کیا But گیا here ہے. he's talking about a friend, a brother. یہاں پر امثال 18ویں باب کی 24ویں آیت میں ایک دوست اور ایک بھائی کا ذکر کیا گیا ہے. In Proverbs chapter 18 verse 24 he's talking about a brother. پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا It ہے. says, but there is a friend who sticks closer than a brother. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ بھائی جو ہے وہ مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے. We have just read that a brother has been born for the time of adversity. لیکن یہ کون سا دوست ہے جو بھائی سے بھی آگے چلا گیا ہے؟ But who is this friend that he is even better than a brother? تو آئیے ہم اس دوست کی اور اس بھائی کی تصویر دیکھیں جو بھائی سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. Let's see who this friend could be who is even better than a brother. اور آئیے ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل کے اندر ہم دیکھیں گے Let's go to the book of John. اور اس کا 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت. Chapter 15 verse 15. یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں, اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا. 14ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. 13ویں آیت سے, اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے. جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو. اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے, بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے. آمین. Verse 13 it says, greater love has no one than this to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead I have called you friends, for everything that I have learned from my father I have made known to you. ہاللویا. اب دیکھیں بائبل ہمیں کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دوست کہا ہے. So the Bible is saying that Jesus calls us friend. اور ایک انگریزی کا گیت بھی ہے, I'm a friend of God. And there's an English song, I'm a friend of God. کہ وہاں پر کہا گیا کہ میں خدا کا دوست ہوں. It says that I'm a friend of God. اور ابراہیم کو خدا کا دوست کہا گیا ہے. Abraham was called a friend of اور God. یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں دوست میں نے کہا ہے. And Jesus says, I've called you friends. میں آپ کو ایک سٹوری بتانا چاہتا Let ہوں. me tell you a short story. ایک وقت ایک ملک کا بادشاہ کہیں جا رہا تھا. There was a time when a king of a country was going somewhere. اور جب وہ کسی گلی میں سے سڑک پر سے وہ گزر رہا تھا The king, he was going past a street. تو اس کے پاس سے آ کر ایک چھرا اس کے قریب سے گزرا. کسی نے اس کو مارنے کی کوشش کی. And someone just had their sword just go past him. They tried to kill him. وہ بال بچ گیا, وہ مرا نہیں. But he didn't die. He was just saved by an inch تو or so. جو اس کے سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے دیکھا کہ کس سمت سے وہ آیا ہے. So his security guards, they tried to look where that arrow had come from. تو وہ اس طرف کو بھاگے. So they ran towards that way. اور انہوں نے دیکھا کہ گلی میں سے ایک شخص جا رہا ہے. And they saw that a man is walking in the street. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. So they bought him.
اور اسے وہ وہاں پر لے کر آئے So they caught that man and they bring him to the king. اور انہوں نے کہا تو نے کیوں بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی؟ And they said, why did you try to kill the king? اس نے کہا میں نے بالکل نہیں ایسا کام کیا. The man says, I didn't try to kill the اور king. اس نے کہا میرا بیگ دیکھ لو، میں تو ڈیوٹی سے آ رہا ہوں، اس میں کوئی جو ہے وہ خطرناک چیز نہیں ہے. The man says, here, check my bag. There's nothing dangerous inside. لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں But سنی they didn't listen to the man. اور وہ اسے پکڑ کر اسے انہوں نے قید خانے میں ڈال دیا. So they take that man and they put him in the prison. اور پھر اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا And then they carry out a court case on him. اور انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی. And they didn't listen to any of his words. اور آخر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے. So finally, the judgment was carried out that he should be hanged. اور پھر دن مقرر کیا گیا کہ اس دن اسے سر عام ایک بڑی گراؤنڈ کے اندر اسے پھانسی دی جائے گی. So a day was chosen to give him to hang him in front of the public. اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہو And گئے a lot of people they gathered around to see the کیونکہ وہ man. دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون شخص ہے جس نے بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے. Because all the people wanted to see who this man was who tried to kill the king. اور پھر وہ اس کو سزا پاتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے. And they wanted to see him die. اور جب اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا So when the rope was put around his neck اور اب اس کو پھانسی دی جانے ہی والی تھی and he was just about to be hanged, تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس گراؤنڈ کے اندر آیا a man comes running into that ground. اور وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ بے گناہ ہے، حقیقی قصوروار میں ہوں. And the man raises his hand and says, he's innocent, I'm the one who tried to kill the king. اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا. So they catch that man and they take him to the king. اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ شخص بے گناہ ہے And the man says that he's innocent. اور حقیقی طور پر قصوروار میں ہوں. He says, I'm the person you're looking for. تو اس شخص نے جسے پھانسی دی جانے والی تھی اس نے کہا نہیں نہیں، وہ میں ہوں وہ شخص، مجھے ہی سزا ملنی چاہیے. And the man says, no, I'm the one who should be hanged. اور دوسرا شخص کہہ رہا تھا نہیں وہ بے گناہ ہے، میں قصوروار ہوں. Then the other person says, no, I'm the one who should be hanged. تو بادشاہ نے کہا ان دونوں کو میرے سامنے لے کر آؤ. The king says, bring both of these men to اور me. بادشاہ ان کو الگ کمرے کے اندر لے گیا. And the king takes them to a separate room. اور بادشاہ نے کہا مجھے حقیقت میں بتاؤ کہ تم میں سے قصوروار کون ہے. And the king says, tell me which one of you really tried to kill اور me. دونوں نے کہا کہ نہیں میں قصوروار ہوں، یہ بے گناہ ہے. And both of them say at the same time, it's me. تو بادشاہ نے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ The king says, why are you doing this? تو وہ شخص جس نے بعد میں آ کر کہا کہ میں قصوروار ہوں The man that had come afterwards and said, I'm the one. اور اس نے کہا بادشاہ حقیقت یہ ہے He says, king, this is the true story. کہ یہ شخص جسے پھانسی ملنے والی ہے That the man you're about to hang, کہ یہ بہت معصوم شخص ہے. he's a very innocent man. میں اسے بچپن سے جانتا And I ہوں. know him from childhood. ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھے ہیں، And we went to the same school. ہم ایک ہی کالونی میں رہتے ہیں، And we lived in the same ہم street. ایک ہی محلے سے ہمارا تعلق ہے. And we belong to the same میں neighborhood. اسے بچپن سے جانتا ہوں. And I know him from my childhood. یہ شخص جو ہے یہ ایک چونٹی کو نہیں مار سکتا And he wouldn't even kill an ant. اور یہ بہت معصوم شخص ہے And he's very innocent. اور میں اس کا دوست ہوں And I'm his friend. اور مجھے پتا ہے یہ بے گناہ ہے And I know that he's innocent. اور اس لیے میں اس کی جگہ پر مرنے کے لیے تیار That's ہوں. why I'm ready to die in his place. اور بادشاہ اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا So the king was listening to this man and he was very surprised. اور اس نے کہا میں ایک صورت میں اس شخص کو آزاد کر سکتا ہوں The king says, I will release this man on one condition. کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہو That because both of you are good friends اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو. and both of you are ready to die for each other. صرف ایک وجہ سے میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں There's only one condition on which I will release you. اور وہ یہ ہے کہ اگر تم مجھے بھی اپنا دوست بنا لو. And that's if you make me your friend as well. اور دیکھیں کہ بائبل میں زبور 133 کے اندر لکھا ہے And the Bible says in Psalms کہ 133 سامس کے اندر 133 میں
کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں. That is such a pleasant and good thing that brothers live together in unity. اور دیکھیں کہ وہیں پر برکت ہے, وہیں پر بلیسنگ ہے. And there's only blessing in that place. اور بادشاہ اس قدر متاثر ہوا ان کی دوستی سے So the king was very surprised by کہ their وہ ان friendship, کا دوست کہلانا پسند کر رہا تھا. that he now wanted to be called their friend as کہ well. ایسی دوستی کی مثال, That you're setting an example of a friendship. اور بادشاہ ان کا دوست بننا چاہتا So the تھا. king wanted to be their friend. اور دیکھیں جب ہمارے درمیان میں بھی ایسی ہی سچی محبت ہوتی ہے And when we have this type of real love, جس کے اندر قربانی شامل ہوتی ہے, where there's sacrifice involved, تو ایسی دوستی جو ہے یہ برکت کا باعث بنتی this ہے. type of friendship brings blessing. اور حقیقت میں ایسا ہی خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے. And this is what Jesus has done for us. کیونکہ نہ صرف اس نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے کہا کیا, Because not only Jesus showed his friendship through his love, اس نے صرف الفاظ سے نہیں کہا کہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے, not only through his words did he say, I have called you friends, لیکن آج میں آپ کو حقیقی اس کی دوستی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں but his real example of love I want to کہ tell you. کس طرح اس نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا ہے, That how he shared his love with us. کس طرح وہ اپنی رائلٹی کو, اپنے اجاؤ جلال کو, شانہ حیثیت کو چھوڑ کر وہ ہمارے لیے خاکی بن گیا. How Jesus left his throne and his glory to come down and live among humans. وہ ہماری طرح بن گیا He became like us کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے, because he's our friend. وہ حقیقی دوست He's ہے a true friend جو کبھی چھوڑتا نہیں who ہے, never leaves us. اور وہ آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر ہمارے لیے آ گیا. And he left the heavens to come between وہ live کیوں with us. زمین کے اوپر آیا؟ Why would he come to earth? وہ ہم سے پیار کرتا تھا, Because he loves us. وہ ہمارا کریٹر ہے, He's the one who made us اور اس نے ہمیں تخلیق کیا, and he created us. اور اس نے ہماری حالت کو دیکھا, And he looked upon our اور اس نے situation. کیا ہماری حالت کو دیکھا And what did he see? کہ ہم اس بدن کے اندر کرپٹ ہو چکے That we ہیں, have been corrupted in our اور lives. ہم گناہ کے اندر گر چکے ہیں, And we have died to sin. اور ہم بدی کے اندر گہرائیوں میں چلے گئے ہیں, And we have become so used to the اور sinful اب ہم nature. اس میں سے نکل نہیں سکتے, And we cannot come out of it. اور ہماری ریاضتیں, ہماری عبادتیں بھی ہمیں بچا نہیں And سکتی, even our prayers, our religious services cannot save us. اور ہماری قربانیاں بھی اب ہمیں رہائی نہیں دے سکتی. And even our sacrifices cannot save تو us. اس دوست نے کیا کیا, So what did this friend do? اور اس دوست نے وہ خاکی جو ہے بدن لے کر وہ زمین کے اوپر آ گیا, The friend took on human form and came اور وہ among ہمارے us. درمیان میں آ گیا. And he came among us. اور اسی لیے یوحنا بپتسمہ دینے والا جب اس پر نگاہ کرتا ہے, That's why when John the Baptist, he saw Jesus walking اور past, خدا کے روح القدس نے اس کی آنکھیں کھولی, the Holy Spirit opened his eyes. اور اس مرد خدا نے جب یسوع مسیح پر نگاہ کی And when John the Baptist looked at Jesus, تو وہ اسے ایک برا نظر آتا ہے, he saw a lamb. اور وہ والا برا نظر آتا ہے, And he saw that lamb. اور اس نے کہا دیکھو خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. He says, look at the Lamb of God who takes away the sins اور of the world. اس نے کہا میں نے تمہیں دوست کہا ہے, Because Jesus said, I've called you friends. اور وہ دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار تھا. And he was ready to pay the price of being اور a friend. دیکھیں ایک دنیاوی دوست اپنے دوست کے لیے مرنے کے لیے تیار تھا, And you see a friend, he was ready to die for his تو friend. یہ دوست بھی ہمارے لیے مرنے کے لیے تیار So ہو گیا, even Jesus Christ is ready to die اور for وہ us. ہماری جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا. And he has come to stand in our place. بائبل میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے, The Bible says the wages of sin is death. کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے, Because we had sinned ہم اس کے حقدار تھے. and we deserved death. موت ہمارے مقدر میں لکھی گئی آ چکی تھی, And it was written in our fate. اور ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, There was no chance for us to escape from that death. اور اسی لیے یہ دوست آیا, That's why Jesus came. اور اسی لیے خدا کا برا آیا, The Lamb of God came to us. اور اس نے آ کر ہماری جگہ لے لی, And he took our place. اور وہ ہماری جگہ پر آ کر قربان ہو گیا, And he died in place of اور us. وہ ہمارے گناہ کے لیے اس نے قیمت ادا کی. And he paid the price of our sins. چونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے,
because the wages of sin is death. اور جو کچھ گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر آنا تھا So everything that was meant to come وہ upon ان us, ساری حالتوں کے اندر سے گزرا Jesus went through all those situations. اور وہ ساری کیفیت میں گناہ کی کیفیت میں سے گزرا And Jesus experienced that nature. اور And اس نے everything. سلیب کے اوپر وہ بھاری دکھ سہا And Jesus paid the price on the اور cross. اسے یہاں تک کہ اسے اپنے باپ سے بھی جدا کر دیا And to the point that he was separated from his اور father. جب میرے اور آپ کے گناہ اس کے اوپر آئے And when your sin, my sins were cast تو on لکھا ہے Jesus, سورج بھی تاریکی کے اندر چلا گیا the Bible says even the sun went to اور darkness. اس تاریکی کے اندر اس کی آواز گونجی And in that darkness, the voice of Jesus cried اور out. وہ چلا اٹھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا And Jesus cried out, my father, why have you forsaken me? کیونکہ خدا اور گناہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے Because sin and God cannot reside خدا together. گناہ پر نظر نہیں کر سکتا And God cannot look upon sin. خدا بہت پاک ہے God is very holy. خدا بہت ہی پاک He ہے is very holy. وہ گناہ پر نظر کر ہی نہیں سکتا And he cannot look upon اور sin. اس لیے جب اس کے اپنے بیٹے کے اوپر گناہ آیا That's why when sin came upon his own جب اس son, نے سارے جہاں کا گناہ اٹھا when لیا Jesus took on the sin of the whole تو world, خدا نے اپنی نظریں ہٹا لی God, the Father, he took اور his eyes away یہ from him. جدائی خدا یسوع مسیح برداشت نہ کر سکے And this separation from his Father, جب وہ Jesus, کوڑے کھا رہا تھا تو وہ چلایا when نہیں Jesus was being flogged, he didn't cry اور out. جب اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے And when nails were being cast inside him, وہ اتنی شدت سے نہیں چلایا he didn't cry out with this much pain. لیکن جب گناہ اس کے اوپر آیا But when sin was put upon اور him, باپ نے اپنی نظریں ہٹا لی and the Father took his eyes وہ away from him, صلیب پر چلا اٹھا he cried out. کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا He said, my Father, why have you forsaken me? کیونکہ وہ دوستی کا حق ادا کر رہا تھا Because he was paying the price of وہ being a گناہ friend. کی قیمت ادا کر رہا تھا He was paying the price of وہ sin. اپنے دوستوں کو آزاد کر رہا تھا He was setting his friends free. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حقیقی طور پر ملاقات کرنے کے لیے تیار تھا And he truly wanted to meet his friends. وہ انہیں پاک اور صاف کر رہا تھا He was making them pure and clean. اگرچہ کہ وہ کرپٹ ہو چکے تھے Even though they had been corrupted, جب دنیا کے اندر دو دوستوں کے درمیان میں تھوڑی سی بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے in the world, if two friends, they have a bad talk between them, وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے they ہیں leave each other. لیکن یہ ایک ایسا دوست ہے But Jesus is a friend کہ جو جدا نہیں ہوا who didn't leave us. بلکہ اس نے اس دیوار کو جو دوستی کے درمیان میں تھی اس کو ڈھا دیا But the wall that was between our friendship, he took that down. جو ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی The wall that was standing up between اور us. جب اس نے صلیب کے اوپر جان دی And when he gave his life on the cross, تو بائبل میں لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ the Bible says the curtain of the temple, اور وہ تقریباً 7 انچ موٹا تھا the curtain was almost 7 inches وہ wide. لکھا ہے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا The Bible says it was torn from between. یعنی اب پاک ترین مقام پاک مکان اور پاک ترین مقام میں کوئی فرق نہیں رہا So now the most holy place, the holy place, there's no difference between them. اس دوست نے اس زندگی کے دروازوں کو کھول دیا This friend of ours, he opened the lives to the doors to God. اور یہ اپنا ہی خون لے کر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا And he took his own blood and went to the heavenly realm. Praise the Lord. Praise the Lord for that. خداوند یسوع مسیح حقیقی دوست ہے Jesus is our true friend. اور وہ کبھی نہیں چھوڑتا And he never leaves us. اگر آپ لونلی فیل کرتے ہیں If you feel lonely, اگر آپ کو دوست کی ضرورت ہے if you need a friend, اور ایک ایسے دوست کی جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے and you need a friend who will always stay with you, تو آج میں ایک ایسے دوست کو آپ سے انٹروڈیوس کروا رہا ہوں then I want to introduce a friend to you, اور وہ یسوع مسیح ہے and that is Jesus Christ. اگر آپ یسوع مسیح کو جانیں گے If you get to know the Lord, تو آپ بڑے ایک اچھے دوست سے واقف ہو جائیں گے then you will meet a real friend. وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا He will stay with you every وہ time. کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا And he will never leave you. کیونکہ اس نے کہا ہے Because he has said, کہ میں دنیا کے آخر تک
ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. that I'm with you until the end of the world. اور داؤد کو اس کا تجربہ ہوا, And David knew this. اور داؤد نے اس چیز کا شخصی تجربہ کیا. And David experienced this for اور himself. جب وہ دکھوں کے اندر سے گزرا, When David was going through those جب وہ troublesome بڑے times, برے حالات میں سے when گزرا, he was going through those hard times, جب وہ بڑی پریشانیوں میں سے گزرا, and when he was sad, مصیبتیں پہاڑوں کی طرح اس کے سامنے تھی, and everything in front of him was very difficult, ایک چیز کا اس نے ایکسپیرینس کیا ان برے حالات he میں, experienced one thing in those hard times, کہ وہ اچھا دوست کبھی نہیں چھوڑتا. that a good friend never leaves you. اور اسی لیے زبور 23 میں وہ دلیری سے کہتا ہے, That's why in Psalms 23 he says, وہ کہتا ہے بے شک خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ خداوند تو میرے ساتھ ہے. he says, even if I go through the valley of the shadow of death, I will not fear because God is with me. خداوند کا شکر ہو, We thank the Lord for that. یسوع اچھا دوست ہے, Jesus is a good friend. وہ کبھی آپ کو نہیں And چھوڑے he گا, will never leave you. چاہے کسی طرح کے حالات کیوں نہ ہو, No matter what situation you go کسی through, طرح کی بھی مشکل کیوں نہ ہو, and no matter what type of وہ experiences you have, آپ کو کبھی نہیں چھوڑے but گا. he will never leave you. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, I'm remembering an event, میں نے پہلے بھی یہ قصہ آپ سے شیئر کیا تھا. and I've shared this before with you as well. ایک میں فیملی میں وزٹ کیا کرتا تھا, I used to go to a family, اور وہ بھائی تقریباً کوئی 7-8 سال سے وہ بستر کے اوپر تھا, the man was bedridden for 7 to 8 years, اور اس کے چہرے پر بڑی مایوسی رہتی تھی. and you could always see sadness on his face. اور ہمیں پتہ ہے جب کوئی بیمار ہو And we know when someone is sick اور پھر وہ بیماری کے بستر پر ہی لگ جائے, and he just can't get out of that sickness, اور تو لگتا ہے ساری خوشیاں ختم ہو گئی ہیں. it feels as if all the happiness is gone. کرسمس کے دن بھی اسے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوتی تھی, Even on the day of Christmas, he wouldn't come کیونکہ across وہ happiness بہت زیادہ بیمار تھا. because he was very sick. تو میں نے جا کر اس کے ساتھ کلام شیئر کرنا, So I would go to him and share the word, اور پھر اسے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا and I would tell him about Jesus. کہ وہ کتنا اچھا دوست ہے, That Jesus is such a good friend, تو وہ کبھی نہیں چھوڑتا. and he never leaves us. اور میں نے اسے بتایا کہ وہ اس سے دعا کیا کرے. So I told him, pray to Jesus. اور اکثر جو بڑے بیمار لوگ ہوتے ہیں, Oftentimes I've noticed that the sick people, اور ان کی زندگی کے اندر ان لوگوں کی بھی کمی ہوتی ہے جو ان کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں, they lack those people that would come and sit with them, کیونکہ ہر وقت کوئی تو ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. because every time not someone can sit with تو them. اس لیے یہ لوگ جو ہے یہ رفاقت کے بھی مارے ہوتے ہیں. So these sick people oftentimes they are also looking for a friend. تو کچھ دنوں کے بعد جب میں اس کو وزٹ کرنے گیا, So then once again I went back to him, میں نے اس کے چہرے کو ایک گلاب کی طرح کھلا ہوا دیکھا, and I saw his face like I saw him very happy, اور اس کی آنکھوں کے اندر بڑی خوشی and تھی, in his eyes I could see happiness, اور اس کی سکن جو ہے وہ چمک رہی and تھی. his skin was glowing. میں بڑا حیران ہوا, I was very surprised, تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے, آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. and I told him, today you look very happy. اور اس نے کہا آپ نے جو مجھے یسوع دوست کے بارے میں And بتایا, he said, because you have told me about Jesus, میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے قریب ہے, and now I can feel that Jesus is with me. اور اس کی موجودگی ایک عجیب خوشی دیتی ہے مجھے. And he says the presence of Jesus brings along a new type of اور happiness. مجھے اب میں اپنی اس حالت سے مجھے کوئی اب دکھ بھی نہیں ہوتا, And now that I don't feel depressed, کیونکہ اس کی موجودگی میرے لیے بڑی راحت کا باعث ہے. because his presence brings happiness to me. چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, No matter your circumstance, کسی طرح کی بھی کٹھن حالات میں سے آپ کیوں نہ گزرے and no ہوں, matter the situation you are going اگر through, کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, if no one can help you, لیکن یسوع دوست کر سکتا but ہے. Jesus can help you. یہ پیارا دوست کبھی نہیں چھوڑتا, This beautiful friend never leaves, یہ پیارا دوست ہمیشہ ساتھ رہتا and ہے. this beautiful friend always stays with اور us. اس نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. He says, I will not leave you by yourself. کیسی خوبصورت بات ہے Such a beautiful thing. کہ وہ ہمیں orphan چھوڑتا ہی نہیں ہے, He doesn't leave us like orphanage, اور وہ always ہمارے ساتھ رہتا but ہے. He's always with us. اور یہ ایک بڑی خوشی تسلی آپ کے اندر رہتی ہے. And this brings along a new type of یہ happiness. کیسا پیارا دوست ہے, Such a beautiful یسوع friend. کیسا پیارا دوست ہے. Jesus is such a wonderful اور friend. آج ہر انسان کو اس دوست کی ضرورت ہے. And today every person needs this friend. اگر آپ اس دوست سے واقف نہیں ہیں, If you don't know this friend,
اب میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے then as a friend of, as a man of God, میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا I ہوں. want to tell you this. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں. It doesn't matter what religion you're from. خدا یسوع مسیح ہر شخص کا دوست بننا چاہتا ہے. Jesus wants to be a friend of every اگر person. آپ مسلم خاندان میں پیدا ہوئے Even ہیں, if you're born in a Muslim اگر family, آپ ہندو خاندان کے اندر پیدا you ہوئے might have ہیں, been born in the Hindu اگر family آپ سکھ فیملی میں پیدا ہوئے or a ہیں, Sikh family. میں آپ کے ریلیجن کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, I don't want to change your religion. لیکن میں آپ کو یسوع دوست کے بارے میں بتانا But چاہتا I ہوں. want to tell you about Jesus' اگر friend. آپ اس سے کہیں If you say to him, کہ پیارے یسوع میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں, just say to him, Jesus, I want to be your friend. میں چاہتا ہوں پیارے دوست یسوع تو میرے ساتھ رہے, And I want Jesus to stay with me. تو آپ اس کا تجربہ کریں گے. And you will notice this. اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دوست نہیں ہے, You feel as if though you have no friend, تو یسوع آپ کا بیسٹ فرینڈ بننے کے لیے تیار ہے. then Jesus is your best friend. اور دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ وہ دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہے. The Bible says, look, he's on your door of the heart. اس وقت دوست یسوع دوست آپ کے دل کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا And ہے. right now, Jesus is knocking on the door of وہ your heart. آپ کا دوست بننے کے لیے He تیار wants to be ہے. your friend. اگر آپ اسے دل سے قبول کریں, If you accept him truly, ابھی آپ ایک عجیب تجربہ کریں گے you will notice something different. اور ایک عجیب سی خوشی کا تجربہ کریں گے And a different type of happiness. کہ جیسے ہی آپ کہیں گے As soon as you say, کہ پیارے یسوع دوست, you say, Jesus, friend, میں اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں, I open the door of my heart to you. تو میری زندگی کے اندر آ جا. Come into my life. تو آپ تجربہ کریں گے, اسی وقت وہ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے گا. You will notice at the same time, Jesus will come in your life. بے شک آپ بڑی مشکل کے اندر ہیں اس وقت, Even though you're in a bad situation, بے شک آپ بیماری کے اندر you ہیں, might be sick right now. بے شک آپ قرضے کے نیچے ہیں, You might be under a lot of debt. لیکن ابھی ایک تجربہ آپ کریں گے ابھی اس وقت, But just experience one thing. کہ آپ کو ایک عجیب سی خوشی ملے گی, You will have a different type of اور happiness. آپ کو محسوس ہوگا And you will notice کہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہے, that someone is with me. اور یہ ایک ایسا دوست ہے And he's such a friend جو آپ کا بوجھ اٹھا لے گا, who will take on your burden. یہ آپ کی مشکل کو حل کر دے گا, And he will solve your problems. کیونکہ یہ حل مشکلات ہے. Because he solves all situations. ساری مشکلات کا حل یسوع دوست کے Jesus پاس has ہے. the solution to everything. وہ ہر ایک مشکل کو حل کرنے کی قدرت رکھتا And ہے. he has the power to solve every وہ situation. کیسا پیارا دوست ہے, Such a beautiful تو friend. اس کو اپنا دوست So بنائیں. make him your friend. پھر دیکھیں And then you will کہ وہ notice آپ کی زندگی کو کتنا خوبصورت بنا that دیتا he ہے. makes you so beautiful from the جس طرح inside. اچھے دوست کی رفاقت عطر کی طرح, خوشبو کی طرح ہے, Like the friendship is like a perfume, like an incense. بالکل ابھی اور اسی وقت آپ محسوس کریں گے کہ واقعی اس کی رفاقت, اس کی موجودگی عطر کی طرح ہے, خوشبو کی طرح ہے. And even now you will notice that his friendship is like a perfume, like وہ an آپ کو incense. عجیب خوشی سے بھر دے گا, He will fill you up with a different type of اور joy. آپ کو محسوس ہوگا آپ کے دل کے اندر And you will notice in your heart کہ میری ساری مشکلات چلی گئی that ہیں. all my situations are ابھی bad آپ محسوس situations gone. کریں گے You will notice کہ میرا بوجھ اتر گیا ہے, that my burden has been کیونکہ وہ lifted بوجھ اٹھا لیتا ہے. because he takes on your burden. ہاللیلویا. Hallelujah. یسوع کیسا اچھا دوست Such a ہے, wonderful friend. تو اس کا اپنا دوست بنائیں So make him your friend. تاکہ وہ آپ کو برکت دے, So he will bless you. تاکہ وہ آپ کی بلیک اینڈ وائٹ لائف کو کلرفل بنا دے. So he can turn your black and white life into a colored life. ہاللیلویا. Hallelujah. پریز دا لارڈ. Praise the Lord. گاڈ بلیس یو. God bless you. خدا آپ کے دن کو اچھا کرے, The Lord bless your heart. خدا کا آسمان آپ کے لیے کھلا And رہے. may his heavens be open to you. آئیے ہم دعا کریں. Let's pray. آسمانی باپ, میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے. میں خداوند اس وقت جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند, سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. دعا کرتا ہوں خداوند جتنی درخواستیں آئی ہیں یسوع کے نام سے ان ساری درخواستوں کا جواب دے دے, معجزہ کر دے خدا, کیونکہ تو حل مشکلات ہے خداوند. انہوں نے اپنی مشکلات کو تیرے سامنے رکھا ہے. میں تیرا خادم ہوتا ہوا ہے خداوند, اس وقت جتنے ہمیں واچ کر رہے ہیں خداوند, ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند, اور جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے خداوند, میں منت کرتا ہوں خدا ان کی ساری مشکلات کو دور کر دے, ان کی ساری بیماریوں کو دور کر دے, ان کے سارے مسئلے یسوع ناصری کے نام سے
سے حل ہو جائیں. اور اے خداوند یسوع، جنہوں نے آج تجھے اپنا دوست، اپنے دوست کی طرح قبول کیا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں تیری دوستی عطر کی طرح اے خداوند ان کی زندگی کو خوبصورت اور پرفیوم والی بنا دے خداوند. اور اے خداوند تیرا بڑا شکر ہو، تو نے تھوڑی وقت میں ہمیں بڑی برکت دی ہے. میں تیرا خادم و توبہ منت کرتا ہوں ان کا ہفتہ بہت اچھا گزرے خدا، یہ تندرست صحت مند رہیں خداوند، اور تیری حضوری انہیں ڈھانپے رکھے خداوند، اپنی گرفت کے اندر رکھے خداوند، تیری شادمانی ان کے اندر رہے، تیری تسلی ان کے اندر رہے، تیرا سکون ان کے اندر رہے خداوند. اور اے خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تو نے بڑی برکت دی ہے. ہم بنی اسرائیل کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں خدا اسرائیل پر تیرا فضل رہے، تیرا ہاتھ رہے، تیرا شکر ہو. ساری عزت، سارا جلال تجھے ملے مسیح یسوع کے نام سے، آمین. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں، آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ، دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ، اور بالخصوص خدا کی پیاری چنیدہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے، آمین. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور لاسٹ میں اگر آپ کو برکت ملی ہے تو آئیے اس برکت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، شیئر کریں، آگے شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی برکت پائیں. اور اس طرح جب آپ شیئر کرتے ہیں تو ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں. تو انجیل کا سارا کام ہی ٹیم ورک ہے. آئیے مل کر ہم ٹیم ورک کریں اور انجیل کو پھیلائیں. انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم انجیل کو پھیلائیں. اور یہ میڈیا جو ہے، واٹس ایپ کا، فیس بک کا اور دوسرا میڈیا، آئیے اس کو یوز کریں اور انجیل کے پیغام کو پھیلائیں. ہاللیلویا. ہیو اے گریٹ اینڈ بلیسڈ ویک. گاڈ بلیس یو آل.